فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے۔ ویلاگ پسند آئے تو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں۔ یہ 1959 کا ذکر ہے کہ لاہور کے علاقہ اچھرا کے ایک عام گھرانے کی نوعمر لڑکی زبیدہ سنیما گھر میں ہدایت کار قدیر غوری کی پنجابی فلم ناجی دیکھتی ہے۔ سنیما اسکرین پر فلم کی ہیروئن صبیہ خانم کو اداکاری کرتے دیکھ کر وہ فلمی دنیا کی رعنائیوں اور طلسماتی کشش کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں بھی یہ خواہش جنم لینے لگتی ہے کہ اسے بھی صبیہ خانم کی طرح سنیما اسکرین پر اپنی حشر سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہونا چاہیے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اپنی اس خواہش کا اظہار والدین سے کرتی ہے تو روایات کی زنجیروں میں بندھے والدین نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کی کافی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ شریف والدین اپنی بیٹیوں کو اس قسم کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ فلموں میں کام کریں۔ یہ سن کر زبیدہ فرما بردار مشرقی بیٹی ہونے کے ناطے خاموش ہو جاتی ہے، تاہم اس نے اسکول کی تقریبات اور ڈراموں میں حصہ لے کر اس خواہش کی آبیاری شروع کر دی۔ ایک ڈرامے میں اس نے لڑکے کا گیٹ اپ دھار کر اس قدر خوبصورت اداکاری کی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نوعمر لڑکی مستقبل میں فلمی دنیا کی ایک مقبول اور مشہور ہیروئن بنے گی جو نغمہ کے نام سے پہچانی جائے گی۔ نغمہ 1945 یا 1946 میں لاہور کے علاقے مزنگ میں پیدا ہوئی۔ بعد ازاں اس کے والدین اچھرا میں رہائش پذیر ہو گئے۔ نغمہ کے مطابق اس کے والدین کو اس کی درست تاریخ پیدائش یاد نہیں، تاہم اس کی والدہ کو اتنا یاد تھا کہ وہ لاہور کے میلہ چراغا کے موقع پر پیدا ہوئی تھی۔ اس زمانے میں والدین پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے اندازوں کے مطابق اپنی یادداشت قائم رکھتے تھے۔ نغمہ نے جب فلموں میں آنا شروع کیا تو اس وقت اس کی عمر تقریباً 13-14 برس تھی۔ اچھرا میں ان کے محلہ میں میک اپ آرٹسٹ انور رہتے تھے جو معروف فلم ساز و ہدایت کار انور کمال پاشا کے ساتھ کام کرتے تھے۔ ان دنوں زبیدہ کے والدین کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ زبیدہ نے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ اگر وہ انہیں فلموں میں کام کرنے کی اجازت دے دیں تو وہ ان کے لیے ایک پرکشش روزگار کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے بیٹی کے شوق کے سامنے بالآخر ہتھیار پھینکتے ہوئے انور سے اسے فلمی دنیا میں چانس دلانے میں مدد کرنے کی سفارش کی۔ ایک روز اس کی کوششوں سے زبیدہ کو فلم ساز آغا جی گل کی سوشل پنجابی تخلیق رانی خان میں پہلی مرتبہ ایکسٹرا کے طور پر آنے کا موقع مل گیا۔ اس فلم کے ہدایت کار ایم جے رانا تھے۔ اگرچہ اس فلم کے مصنف اور گیت نگار حزین قادری تھے، مگر فلم کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ رانی خان 1960 میں ریلیز کی گئی۔ اس کے بعد آغا جی گل نے جب اگلی فلم زرینہ کے نام سے شروع کی تو نغمہ کو اس میں بھی ایکسٹرا کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ زرینہ کے ہدایت کار آغا حسینی جبکہ حسنہ یوسف خان اور حبیب نمایاں اداکاروں میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہدایت کار رحیم گل نے اداکار رتن کمار کی ذاتی فلم بارات کے ایک معاون کردار میں نغمہ کو کاسٹ کر لیا۔ اسلم ڈار کے والد ہدایت کار ایم ایس ڈار نے بھی اسے رتن کمار کی دوسری فلم سمیرا میں اسی نوعیت کا کردار دے دیا۔ اسی دوران شباب کیرانوی نے حزین قادری کی لکھی ایک پنجابی سماجی کہانی پر چودھری کے نام سے ایک پنجابی فلم بنانے کا فیصلہ کیا۔ شباب کیرانوی اپنے فلمی بجٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمیشہ نئے فنکاروں کو فلموں میں متعارف کرانے کے اصول پر کاربند تھے۔ چنانچہ انہوں نے فلم کے ہیرو اکمل کے مقابل پہلی مرتبہ نغمہ کو چودھری کی مرکزی ہیروئن کے طور پر منتخب کر لیا۔ فلم کا ٹائٹل رول اپنے زمانہ کے مایہ ناز کامیڈین آصف جاہ کو دیا گیا۔ شباب کیرانوی نے فلم کی ڈائریکشن کی ذمہ داری تجربہ کار ہدایت کار مظفر طاہر کو تفویض کی۔ اے حمید شباب کیرانوی کے کاروباری شراکت دار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب شباب کیرانوی نے اے حمید کے ساتھ مل کر فلمیں بنانا شروع کی تو ابتدا میں اے حمید کو ڈائریکشن کی ذمہ داریاں دیں، بعد میں اس اہم ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
اس کے باوجود ان دونوں شخصیات نے بعض دوسرے ہدایتکاروں کو لے کر بھی فلمیں تخلیق کیں۔ نغمہ کے مطابق اے حمید نے ان کا فلمی نام نغمہ تجویز کیا تھا، جس کو اس نے بخوشی اپنا لیا۔ رانی خان میں وہ صرف دو ایک شارٹس کے ذریعے سنیما اسکرین پر نمودار ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسے چودھری کی مرکزی ہیروئن بنا دیا گیا تھا۔ مظفر طاہر نے تیزی سے فلم مکمل کرنا شروع کی۔ ایک بڑے کردار میں لوگوں کی موجودگی میں کیمرے کے سامنے اداکاری کرنے اور خصوصاً ڈانس کرنے کا نغمہ کا پہلا موقع تھا۔ چونکہ وہ ڈانس سے نابلد تھی، اس لیے ڈانس کرتے کرتے اکثر گھبرا جاتی، لیکن ڈانس ڈائریکٹر اور ہدایتکار مظفر طاہر کے مشفقانہ رویہ نے اسے یہ سب کرنے میں بہت مدد دی۔ کم عمری کے سبب وہ اکثر سیٹ پر سو بھی جاتی تھی۔ چودھری میں نغمہ پر دو فلمی گیت ہائے نی میری توبہ اللہ جی میری توبہ اور کی پوچھ دیو سرکار خوبصورت انداز میں فلمائے گئے۔ 1962 میں جب فلم ریلیز کی گئی تو پسندیدگی کے اعتبار سے ہٹ ہو گئی۔ عوام نے نغمہ اور اکمل کی نئی فلمی جوڑی کو بے حد پسند کیا۔ اسی دوران شباب کرانوی نے اپنی ایک دوسری فلم مہتاب میں بھی نغمہ کو علاؤدین کے ساتھ ایک معاون کردار میں لے لیا۔ اس فلم کی مرکزی جوڑی نیر سلطانہ اور حبیب کی تھی، دوسری جوڑی نغمہ اور علاؤدین کی اور تیسری رخسانہ اور اسد بخاری کی تھی۔ فلم کی کہانی انہی کے گرد گھومتی تھی۔ نغمہ کی علاؤدین کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ علاؤدین پر احمد رشدی کا گایا گانا گول گپے والا آیا بہت مقبول ہوا۔ نغمہ نے عمدہ اداکاری کی، خصوصاً اس پر فلم بند کیا گیا گیت میری مان لے جلبی بات رے میرا تھام لے آج ہاتھ رے بڑا لاجواب تھا۔ مہتاب بھی 1962 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی، جو سپر ہٹ ہوئی۔ اسی سال ریلیز ہونے والی فلم جمالوں میں نغمہ نے معاون کردار ادا کیا، جبکہ آغا جیے گل کی زرینہ میں ایکسٹرا کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ دونوں فلمیں ناکام رہیں۔ مختصر عرصہ کے دوران ہی نغمہ کے فلمی کیریئر کی گاڑی منزل کی جانب گامزن ہو چکی تھی۔ اسے خود بھی اندازہ نہ تھا کہ اسے بلا تعطل فلمیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ اپنی قسمت پر نازاں تھی کہ اس نے سنیما اسکرین پر جلوہ گر ہو کر فلم بینوں کے دل جیتنے کا خواب حقیقت بنا دیا تھا۔ اسے عوام کی جانب سے بھی بھرپور محبت ملنے لگی تھی۔ اداکاری کے حوالے سے اسے سخت مقابلے کا سامنا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پنجابی اور اردو فلموں میں نیلو، لیلا، شیریں، صبیہ خانم، مسرت نذیر، نیر سلطانہ اور شمیم آرا جیسی ہیروئنوں کی فلموں میں ڈیمانڈ تھی۔ تاہم چودھری کی بے پناہ مقبولیت نے نغمہ کے لیے پنجابی فلموں کی راہ ہموار کر دی تھی۔ 1963 میں اس کی ریلیز ہونے والی تمام 6 فلمیں اردو زبان میں تھیں، جن میں سے بارات اور سمیرہ تو چودھری سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھیں، مگر ریلیز اس سال ہوئی اور دونوں اپنا مقصد پانے میں ناکام رہیں۔ اسی طرح فلم ساز وزیر علی کی داماد، ہدایتکار انور کمال پاشا کی سازش اور شباب پروڈکشنز کی نیلم بھی ناکام فلمیں ثابت ہوئیں، جن میں نغمہ نے معاون کرداروں میں عمدہ پرفارمنس دی۔ حالانکہ فلم نیلم میں اس پر 3 گیت بھی فلم بند کیے گئے، جن میں بین بجا جوگی یہاں چھپا ہے ایک ناگ کو پسند کیا گیا۔ اس سال نغمہ کی واحد کامیاب ہونے والی فلم ماں کے آنسو تھی، جس میں نغمہ نے اداکار روشن کے ساتھ معاون کردار ادا کیا۔ دونوں پر فلم کا ایک گیت بھی فلم بند کیا گیا۔ کاروباری اعتبار سے یہ فلم سپر ہٹ ہوئی۔ اسلم ایرانی ایک بہترین فلم ڈائریکٹر تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی اکبر ایرانی ایک ماہر کیمرہ مین تھے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر شاندار اور لازوال فلمیں تخلیق کیں۔ انہیں پنجابی فلمیں بنانے میں ملکہ حاصل ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے ایک پنجابی سوشل فلم ہتھ جوڑی کے نام سے بنانے کا آغاز کیا تو ان کی نظر انتخاب چودھری کے ذریعے مقبول ہونے والی فلمی جوڑی نغمہ اور اکمل پر پڑی۔ چنانچہ انہوں نے ہتھ جوڑی کی ہیروئن کے کردار میں نغمہ کو لے لیا۔ اسی دوران اکبر ایرانی ہدایتکار آغا حسینی کی اردو ایکشن فلم باغی سپاہی کے کیمرہ مین کے طور پر بھی کام کر رہے تھے۔ اس فلم میں نغمہ اسد بخاری کے ساتھ
ایک معاون کردار ادا کر رہی تھی۔ اکبر ایرانی کو نغمہ کی اٹھتی جوانی اور اداؤں نے گھائل کر کے رکھ دیا اور وہ اس کی محبت میں اس کی جانب کھنچتے چلے گئے۔ بعد میں دونوں نے شادی کر لی جو بدقسمتی سے زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکی اور دونوں کو اپنی راہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا پڑی۔ 1964 میں نغمہ 7 فلموں کے ذریعے سینما اسکرین پر آئی، جس میں اسلم ایرانی کی ہتھ جوڑی میں وہ اکمل کے ساتھ بہترین اداکاری کے ذریعے فلم بینوں کے دلوں پر راج کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس فلم کی سپر ہٹ کامیابی نے نغمہ کو فلمی دنیا، خصوصاً پنجابی فلموں کی صف اول کی ہیروئن بنا دیا۔ اس فلم کی کہانی اور گیت حزیں قادری کے زور قلم کا نتیجہ تھے۔ نذیر بیگم کی آواز میں یہ گانا تھوڑا تھوڑا چن ویکھیا بہتا رہ گیا کٹان دے اولے پہلا مقبول ترین گیت تھا جو نغمہ پر پکچرائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ نغمہ پر 4 مزید گانے بھی فلم بند کیے گئے جن پر نغمہ کی پرفارمنس کو بے حد سراہا گیا۔ ان گیتوں میں سے جتھے آپ وسنا اے ماہیا، سد لے کول مینوں اور میری ایک سہیلی نوں تو بڑا چنگا لگنا ہے پنجاب کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگے۔ اسی سال اس فلم سے قبل اسلم ایرانی کی ایک فلم ڈاچی بھی سپر ہٹ کامیابی حاصل کر چکی تھی۔ اس فلم کے فلم ساز آغا جی گل اور مصنف حزیں قادری تھے۔ یہ ایک پراسرار اونٹ جسے سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کے حوالے سے جرائم پیشہ افراد کی کہانی پر مبنی تھی، جس میں نغمہ کو ایک معاون کردار دیا گیا اور اس پر فلم کے 2 گیت بھی فلم بند کیے گئے۔ اس سال کی دیگر فلموں میں فلم ساز و ہدایت کار ریاض احمد کی اردو سوشل فلم خاندان میں نغمہ نے معاون کردار ادا کیا۔ اس فلم میں بھی اس پر 2 گانے پکچرائز کیے گئے۔ باکس آفس پر یہ فلم کامیاب رہی۔ اداکار درپن کی ذاتی پروڈکشن انسپکٹر میں نغمہ اور نذر کی جوڑی کو مرکزی کرداروں میں پیش کیا گیا، مگر فلم عوام کو متاثر کرنے میں ناکام رہی۔ اسی طرح ہدایتکار لقمان کی پنجابی فلم ایک پردیسی ایک مٹیار میں نغمہ کو اسد بخاری کے ساتھ مرکزی رول دیا گیا۔ یہ فلم بھی ناکام رہی۔ فلم ساز و ہدایتکار ثقلین رضوی کی اردو فلم مامتا میں نغمہ نے وحید مراد کے ساتھ معاون کردار ادا کیا اور ان پر ایک گیت یہ مشک بار گیسو عارض گلاب جیسے اترا ہوا زمین پر ہو ماہتاب جیسے دل فریب انداز میں فلمایا گیا۔ یہ فلم بھی فلاپ ہوئی۔ اردو فلموں میں فلم بینوں نے نغمہ کو خاص پذیرائی نہ بخشی، جبکہ اس کے مقابلہ میں پنجابی فلم بین اس کے دیوانے ہو گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہاتھ جوڑی کی بے مثل کامیابی کے بعد پنجابی فلمیں بنانے والوں نے نغمہ کو اپنی فلموں میں دھڑا دھڑ کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ نتیجتاً 1965 میں اس کی ریلیز ہونے والی 7 فلموں میں سے 5 پنجابی زبان میں تھیں، جن میں سے حیدر چودھری کی ڈولی میں نغمہ کو اکمل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اس فلم میں نغمہ پر 5 گانے فلمائے گئے۔ یہ فلم اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ اکبر ایرانی کی بطور فلم ساز لال رومال میں نغمہ کو ایک مرتبہ پھر اسد بخاری کی ہیروئن بننا پڑا، لیکن فلم بینوں نے انہیں پسند نہ کیا۔ اسی طرح فلم چوکیدار میں بھی نغمہ اور اسد بخاری کی جوڑی دیکھنے والوں کو متاثر نہ کر سکی۔ کے ڈی مرزا کی پنجاب دا شیر اور اسلم ایرانی کی پلپلی صاحب میں نغمہ نے اکمل کے مقابل ہیروئن کے کردار ادا کیے۔ یہ دونوں فلمیں بھی کامیاب نہ ہو سکیں، جبکہ اردو فلم ہم متوالے نوجوان اور فریب میں نغمہ نے معاون اداکارہ کے طور پر کام کیا۔ یہ فلمیں بھی ناکام رہیں۔ 1966 میں وہ ایک اردو فلم میں چپ رہوں گی اور پنجابی فلموں کھیڈن دے دن 4، خلیفہ اور بھریا میلہ میں آئی۔ ان میں سے صرف بھریا میلہ کامیابی حاصل کر سکی۔ یہ فلم اکبر ایرانی اور اسلم ایرانی کی ذاتی پروڈکشن تھی، جس کی کہانی پنجاب کے معاشرے کی ایک تصویر تھی جسے حزیں قادری نے لکھا۔ اس فلم میں بھی نغمہ اور اکمل کی جوڑی کو پیش کیا گیا، جسے بے حد پسند کیا گیا۔ فلم کے 6 گانے نغمہ پر پکچرائز کیے گئے، جن میں سے راہ میری روکنا ہے، نت مینوں ٹوکنا ہے کو بے حد پسند کیا گیا۔ 1967 میں وہ اکمل کے ساتھ افتخار خان کی پنجابی فلم جگری یار، نذیر بخاری کی جاگیردار اور اسلم ایرانی کی مقابلہ میں مرکزی ہیروئن کے طور پر آئی۔ اس کے علاوہ
ایم جے رانا کی ایکشن فلم جانی دشمن میں سودھیر کے ساتھ ہیروئن آئی، جبکہ بشیر ملک کی میرا ویر میں اکمل اور حبیب کے ساتھ کام کیا۔ اس فلم کا ایک گیت جدا دل ٹوٹ جائے جدی گل مک جائے جنوں چوٹ لگے نغمہ پر اس خوبصورتی سے فلمایا گیا کہ یہ دکھی دلوں کی آواز بن گیا۔ اس سال اکمل کی ناگہانی موت کی وجہ سے نغمہ اور اکمل کی فلمی جوڑی ٹوٹ گئی، تو فلم سازوں نے نغمہ کو سدھیر اور حبیب سمیت مختلف فلمی ہیروز کے ساتھ کاسٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1968 میں وہ تقریباً 7 فلموں میں مرکزی ہیروئن کے طور پر آئی، جبکہ شوکت حسین رضوی کی اردو فلم عاشق میں مہمان اداکارہ کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ فلم ساز و ہدایت کار ایم اکرم کی ایک پاورفل پنجابی فلم میدان میں اسے سدھیر کے مقابل ہیروئن کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ فلم کامیابی کے اعتبار سے ہٹ رہی۔ اسی طرح اسلم ایرانی کی ذاتی پروڈکشن بابل دا بیڑا بھی اس کی ہٹ فلموں میں شامل ہو گئی۔ اس فلم میں نغمہ اور حبیب کی جوڑی کو پیش کیا گیا۔ پنجاب کے معاشرے میں باپ اور بیٹی کے رشتے کے حوالے سے یہ ایک پر اثر سوشل اور میوزیکل فلم تھی۔ نغمہ نے حبیب کے ساتھ لاجواب اداکاری کی۔ دونوں پر فلمایا گیا ایک پنجابی گیت بلے بلے تیرے سونے مکھ دا نکھار بہت مقبول ہوا۔ ایس سلیمان کی پنجابی فلم یار دوست اور ظفر حیدر کی کجلا میں نغمہ اور اکمل کی جوڑی نے مرکزی کردار ادا کیے، مگر دونوں فلمیں فلاپ ہوئیں۔ ان کے علاوہ اسلم ایرانی کی میلہ 2 دن میں نغمہ کو حبیب اور دلشاد ملک کی اردو فلم آوارہ میں کمال کی ہیروئن بنایا گیا، جو کامیاب نہ ہو سکیں۔ تاہم ہدایت کار ریاض احمد کی لوک عشقیہ داستان پر بنائی گئی پنجابی فلم سسی پنو بطور ہیروئن نغمہ کی کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ اس فلم میں پہلی مرتبہ نغمہ کے مقابل اقبال حسن کو ہیرو لیا گیا۔ سسی پنو کے لیے رحمان ورما کا ترتیب دیا گیا میوزک بہت مقبول ہوا۔ نغمہ پر تقریباً فلم کے 4 گیت فلمائے گئے، جن میں سے اساں چوک پنن دی جانا، ازلاں دا پیار نبھانا بہت پسند کیا گیا۔ 1969 میں نغمہ کی 12 فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں، جن میں سے دلاں دے سودے کے علاوہ وہ تمام فلموں میں مرکزی ہیروئن کے طور پر جلوہ گر ہوئی۔ دلاں دے سودے میں وہ سیکنڈ ہیروئن کے طور پر آئی۔ یہ فلم بھی اسد بخاری کی ذاتی پروڈکشن تھی، جس کو سپر ہٹ کامیابی ملی۔ نغمہ پر فلمایا گیا ایک گیت واگدے نے اکھیاں چوں راوی تے چناں بے بے حد پسند کیا گیا۔ فلم کا مشہور گانا لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن مرکزی ہیروئن فردوس کے علاوہ نغمہ پر بھی فلمایا گیا۔ ہدایت کار وحید ڈار کی مکھڑا چن ورگا نغمہ کی بطور ہیروئن سال کی ایک اور شاندار اور سپر ہٹ فلم تھی، جس میں اس کے ہیرو حبیب تھے۔ فلم کے ساتھ ساتھ اس کے میوزک کو بھی بے حد پسند کیا گیا۔ سال کی 12 فلموں میں سے صرف اداکار رنگیلا کی ذاتی فلم دیا اور طوفان اردو زبان میں تھی، جس میں نغمہ کو اعجاز کے مقابل ہیروئن لیا گیا۔ یہ فلم بھی پسندیدگی کے اعتبار سے سپر ہٹ رہی۔ ان کے علاوہ ایم اکرم کی رومانٹک موضوع پر مبنی فلم تیرے عشق نچایا میں نغمہ اور اعجاز کی جوڑی کو پیش کیا گیا، جو باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ عبید قادری کی ہٹ ہونے والی فلم گبرو پت پنجاب میں نغمہ نے حبیب کے مقابل ہیروئن کے طور پر بہترین اداکاری کی۔ ہدایت کار مسعود پرویز کی نکے ہوندیاں دا پیار نغمہ اور اعجاز کی ایک اور کامیاب فلم ثابت ہوئی۔ نغمہ پر فلمایا گیا نور جہاں کا گایا یہ گیت آندا تیرے لئی ریشمی رومال تے اتے تیرا ناں کڈیا پنجاب کے گلی کوچوں میں سنائی دیا۔ یہ سال نغمہ کی بطور ہیروئن کامیابیوں کا سال ثابت ہوا۔ 1970 بھی نغمہ کے فلمی کیریئر کا بہترین سال تھا۔ اس سال ہیروئن کے طور پر اس کی 16 فلمیں ریلیز ہوئیں، جو تمام پنجابی زبان میں تھیں۔ ان میں وہ خلیفہ سعید احمد کی سپر ہٹ ہونے والی فلم انورا میں اعجاز کی ہیروئن تھی۔ اس فلم میں نغمہ کو پتلون اور شرٹ کے ساتھ بڑے سیاہ چشمے کے گیٹ اپ میں بے حد پسند کیا گیا۔ خواجہ پرویز کا لکھا اور نغمہ پر فلمایا گیا یہ گانا سن وے بلوری اکھ والیا اساں دل تیرے نال لا لیا بے حد مشہور اور مقبول ہوا۔ اس سال کی سب سے زیادہ فلموں میں اس نے حبیب کے مقابل ہیروئن کے کردار ادا کیے، جن میں دو نین سوالی، بھائی چارہ، میری دھرتی میرا پیار، سیاں،
رنگو جٹ، بھولے شاہ، ٹکا متھے دا، ڈیرا سجنا دا اور ات خدا دا ویر شامل تھیں۔ ات خدا دا ویر میں بخشی وزیر کے میوزک اور تنویر نقوی کی دل فریب شاعری سے مزین نغمہ پر فلمائے گیا یہ گیت جدوں ہولی جئی لینا میرا ناں، میں تھاں مار جانیاں، اور ماہی میریا روند نہ ماری، میں دال آیا جند جاندا، اس قدر مقبول ہوئے کہ ہر زبان پر سنائی دیے۔ مقبولیت اور پسندیدگی کے اعتبار سے یہ فلم ہٹ ہوئی۔ اس دور میں نغمہ اور حبیب کی فلمی جوڑی کو فلم بینوں کی جانب سے بے حد پذیرائی اور مقبولیت ملی، جس کی وجہ سے فلم سازوں نے انہیں مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق دھڑا دھڑ کاسٹ کرنا شروع کیا۔ نغمہ کو سدھیر کے ساتھ فلم چور نالے چتر، بہرام اور چڑھدا سورج میں بھی پسند کیا گیا۔ چڑھدا سورج نغمہ اور سدھیر کی پہلی کلر فلم تھی جسے ایم اکرم نے تیار کیا اور یہ ہٹ ہوئی۔ ان کے علاوہ نغمہ یوسف خان کے ساتھ قادرہ، کیفی کے ساتھ متری ماں اور گل بقولی میں جلوہ گر ہوئی، جو کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ 1971 میں نغمہ 16 فلموں کے ذریعے فلمی سکرین پر نمودار ہوئی، جن میں سے صرف ایک فلم الآصفہ اردو میں تھی، باقی تمام پنجابی میں تھیں۔ الآصفہ میں اس نے سدھیر کے ساتھ کام کیا، جو فلاپ رہی۔ ان فلموں میں وہ پھر حبیب، سدھیر اور اعجاز جیسے صف اول کے ہیروز کے ساتھ جلوہ گر ہوئی، جن میں سے خزانچی، مالی، اچھی حویلی اور پہلوان جی ان لندن میں وہ حبیب کے ساتھ ہیروئن آئی۔ اکبر ایرانی سے طلاق لینے کے بعد نغمہ اور حبیب میں کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کرنے کی وجہ سے کافی ہم آہنگی پیدا ہو گئی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے تھے۔ جن دنوں پہلوان جی ان لندن کے ڈائریکٹر حیدر چودھری فلم کے ہیرو حبیب اور ہیروئن نغمہ کو فلم یونٹ کے ساتھ لے کر لندن گئے تھے، تو ایک شوٹنگ کے موقع پر نغمہ تاخیر سے پہنچی تو حیدر چودھری نے اس پر چڑھائی کر دی اور اس کی یونٹ کے لوگوں کے سامنے خوب بے عزتی کی، بلکہ نازیبا الفاظ بھی کہے، جس کو نغمہ نے خاموشی سے برداشت کر لیا۔ بعد میں جب حبیب نے نغمہ کو احساس دلایا کہ اس کی بھی کوئی عزت اور احترام ہے، ایسی بے عزتی سے بہتر ہے تم فلم ہی چھوڑ دو، جس کے بعد نغمہ نے فلم میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا، تو حیدر چودھری کی آنکھیں کھلی اور انہیں اپنی غلطی اور بد زبانی کا احساس ہوا۔ آخر اس رویہ پر نغمہ سے معافی مانگنے کے بعد نغمہ نے فلم میں کام کیا۔ اس سال نغمہ کی وحید مراد کے ساتھ پہلی پنجابی فلم مستانہ ماہی نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ یہ وحید مراد کی بھی پہلی پنجابی فلم تھی۔ نغمہ نے وحید مراد کے ساتھ لاجواب پرفارمنس دی، خصوصاً اس پر فلمایا گیا یہ مشہور گانا اینا پھل کلیاں دی محفل وچ او خواباں جئی تصویر نہیں کو بہت پسند کیا گیا۔ اداکار اسد بخاری کی ذاتی فلم آسو باللہ میں نغمہ اعجاز کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ یہ فلم سپر ہٹ ہوئی۔ سدھیر کے ساتھ اس سال کی فلمیں سجاول اور شیر پتر تھی۔ ہدایت کار فیاض شیخ کی کامیاب فلم دنیا پیسے دی میں نغمہ نے ولن اسلم پرویز کے مقابل بہترین کردار ادا کیا۔ اس پر فلمایا گیا یہ گیت جدوں بھی کوئی پیار کرن دی کسے نو حامی بھردا بہت پسند کیا گیا۔ 1972 نغمہ کی زندگی کا ایک اہم سال ثابت ہوا۔ اس سال نہ صرف اس نے حبیب کے ساتھ خاموشی کے ساتھ شادی کر لی، بلکہ اس کے فلمی کیریئر کی سب سے زیادہ 20 فلمیں بھی سنیما گھروں میں ریلیز ہوئیں، جن میں سے وہ تقریباً نصف فلموں میں حبیب کے ساتھ ہیروئن آئی۔ ان فلموں میں سوہنا جانی، میری غیرت تیری عزت، دولت تے غیرت، سجن بے پرواہ اور انسان ایک تماشا قابل ذکر ہے۔ حبیب کے ساتھ اس کی فلم سجن بے پرواہ کو بڑی کامیابی ملی۔ اس فلم میں نغمہ پر فلمائے گئے 2 گیتوں کو بھی مقبولیت ملی، جو دل کملا دل چلا، کلا نہ کوئی سنگی بیلی اور ست بسم اللہ جی آیا نو، میں منگنیاں خیر وے تھے۔ اعجاز کے ساتھ نغمہ کی 2 فلموں خان چاچا اور سلطان کو سپر ہٹ کامیابی ملی۔ خصوصاً سلطان میں اعجاز اور اس پر فلمایا گیا یہ گیت دلدار صدقے لکھ وار صدقے تیرا کرم ہویا ہویا پیار صدقے مقبولیت میں تمام کو پیچھے چھوڑ گیا۔ سدھیر کے ساتھ نغمہ کو فلم انتقام اور نظام میں پسند کیا گیا۔ دونوں فلموں نے کامیابی حاصل کی۔ 1973 میں وہ 17 فلموں میں جلوہ گر ہوئی۔
جو تمام پنجابی زبان میں تھی، جن میں سے صرف ایک فلم خون بولدہ میں وہ مہمان اداکارہ کے طور پر آئی۔ دیگر فلموں میں اس نے حبیب، سدھیر، شاہد، اعجاز اور اقبال حسن کے ساتھ مرکزی ہیروئن کے کردار ادا کیے، جن میں سونا ویر، چند تارا، ماں تے ماما، میرا خون، چار خون دے پیاسے، نشان، پہلا وار اور شرابی قابل ذکر تھی۔ 1974 میں وہ 13 فلموں میں جلوہ گر ہوئی جو تمام پنجابی تھیں۔ حسب معمول اس کے ہیرو حبیب، سدھیر، اقبال حسن، یوسف خان، اسد بخاری اور کیفی تھے۔ ان فلموں میں لہو دی اگ، نگری داتا دی، دنیا پیار دی، یار مستانے، سدھا رستہ اور قاتل قابل ذکر ہے۔ دنیا پیار دی میں وہ اسد بخاری کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن آئی۔ اس پر فلمایا گیا یہ گیت بڑا جی کر داسی تو ملے گلاں تے کرے پیار دیاں بے حد مقبول ہوا۔ اس طرح یار مستانے میں وہ اقبال حسن کے ساتھ سیکنڈ ہیروئن آئی۔ ریاض احمد راجو کی اس ہٹ ہونے والی فلم میں نغمہ اور اقبال حسن پر فلمایا گیا یہ سدا بہار گانا جا اج تو میں تیری تو میرا سجنا بے زبان زد عام ہوا۔ اس گانے کا میوزک وزیر افضل نے ترتیب دیا، جن کی دھنیں مختلف راگوں پر مبنی ہوتی تھیں۔ یہ سال نغمہ کا فلمی دنیا میں صف اول کی ہیروئن کے طور پر عروج کا آخری سال تھا، کیونکہ فلم نگر میں آسیہ اور ممتاز سمیت کئی نئی ہیروئنیں آ چکی تھی اور فلموں کا مزاج بھی گھریلو سے ایکشن میں تبدیل ہونے لگا تھا۔ اسی وجہ سے 1975 میں نغمہ صرف 7 فلموں میں آئی، جن میں سے ایک اردو فلم ہار گیا انسان ان کے شوہر اداکار حبیب نے بنائی، جس میں دونوں کی جوڑی کو پیش کیا گیا۔ منفرد موضوع کی وجہ سے اس فلم کو پسند کیا گیا اور یہ کامیاب رہی۔ ہدایت کار اکرم خان کی سپر ہٹ ہونے والی فلم خانزادہ میں اس نے مہمان کردار ادا کیا۔ عملی طور پر نغمہ کا فلمی سرگرمیوں میں پہلے دور کا یہ آخری سال تھا۔ اس کے بعد 1976 اور 1977 میں بالترتیب 3 اور 2 فلموں میں نظر آئی، جو پہلے ہی سے زیر تکمیل تھی۔ اس دوران نغمہ اور حبیب کی ازدواجی زندگی بھی مختلف اختلافات کا شکار ہو گئی اور بعد ازاں دونوں نے اپنے راستے ایک دوسرے سے جدا کر لیے۔ جن دنوں میں اداکار حبیب کی یادداشتیں قلمبند کر رہا تھا، میری درخواست پر انہوں نے پہلی مرتبہ نغمہ کے ساتھ شادی اور پھر علیحدگی کے پس منظر میں رونما ہونے والے حالات کا ذکر کیا، جن کو ہم الگ ولاگ میں پیش کریں گے۔ تاہم نغمہ نے کبھی اس بارے میں کوئی بات آن دی ریکارڈ نہیں کہی۔ چند سال کے وقفہ کے بعد نغمہ دوبارہ فلمی دنیا کی جانب لوٹ آئی اور اب معاون اور عمر رسیدہ کردار ادا کرنے لگی۔ اس حوالے سے 1980 کے بعد ان کے فلمی کیریئر کا دوسرا دور شروع ہوا۔ تاہم 1978 اور 1979 میں اس قسم کے کرداروں میں وہ متعدد فلموں میں آئی، لیکن ہیروئن کے طور پر اس کی چند آخری فلمیں میرا نام راجا، تماش بین اس عرصہ کے دوران ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد وہ عمر رسیدہ کرداروں میں 2018 تک فلموں میں آتی رہی، جن کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ ان کا تفصیل سے ذکر کرنا اس ولاگ میں ممکن نہیں۔ نغمہ کی جن فلموں کا ذکر ہم وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکے، ان کا الگ ولاگ میں کریں گے۔ نغمہ اب تک تقریباً 350 فلموں میں کام کر چکی ہے۔ ان کے وطن سے حبیب کی ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کی پرورش کے بعد شادی کر دی گئی، جو اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ نغمہ نے اپنے آخری دور میں فلموں کے علاوہ ٹی وی ڈراموں میں بھی کام کیا۔ نغمہ کو فلموں میں شاندار اداکاری کرنے پر صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی مل چکا ہے۔ نغمہ نے تمام زندگی اپنے خاندان کے لوگوں کو اولویت دی اور ان کے ساتھ بھرپور زندگی گزاری۔ انہیں اپنے بھائیوں سے ہمیشہ محبت رہی اور وہ ان کے ساتھ رہنے کو ہر بات پر ترجیح دیتی رہی۔ حبیب کے ساتھ ان کی شادی صرف 5-6 سال تک ہی چل سکی۔ نغمہ 7 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 4 بہنیں۔ وہ آج کل اپنے بھائیوں اور ان کے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی آخری فلم فیصلہ گجردہ 2018 میں ریلیز ہوئی۔ جب بھی ماضی کی پنجابی فلموں کا ذکر ہوگا
نغمہ کو ایک باصلاحیت اور بہترین ہیروئن کے طور پر ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔